بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ ملک مہنگائی کے بحران کی زد میں آ چکا ہے۔ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں۔ جن کی روزانہ کی آمدن 200-400 روپے ہے، ان کا بل ہزاروں میں آ گیا ہے، اور جن کی ماہانہ آمدنی ہزاروں میں بھی ہے، ان کا بل بھی اتنا آ گیا ہے کہ وہ تنخواہ سے بل ہی بھر سک رہے ہیں۔ ملک کی موجودہ صورتحال اگر دیکھی جائے تو لوور مڈل کلاس اور اس سے جو نچلا طبقہ ہے، جو انڈر دا پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں، سب کے سب سکتے میں ہیں۔ سب یہ پلان کر رہے ہیں کہ آخر زندگی گزاری کس طرح جائے، کہ بجلی کے بل بھرے جائیں، سبزی خریدی جائے، آٹا خریدا جائے، چینی خریدی جائے، یا بچوں کی فیسیں بھری جائیں، یا بچوں کے لیے یونیفارم خریدا جائے، اپنے جسم کے لیے کپڑے خریدے جائیں۔ کیا کیا جائے ذرائع آمدنی سے، اور جتنے اخراجات اور جتنے بل آ رہے ہیں اس سے کون کون سی چیزیں جو ہے نا کی جائیں اور کون سی چیزیں چھوڑ دی جائیں۔ اگر بجلی کا بل بھرتے ہیں تو بچوں کی خوراک چھوڑنی پڑتی ہے، بچوں کے لیے آٹا جو ہے وہ چھوڑنا پڑتا ہے، بچوں کو سکول چھڑوانا پڑتا ہے، سبزی چھڑوانی پڑتی ہے۔ تو آخر یہ قوم کرے کیا؟ یہ قوم کن ظالموں کے ہاتھ میں آ چکی ہے؟ اس ملک کو بنے ہوئے 76 سال ہو گئے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد پٹتے پٹتے زندگی گزار گئے ہیں۔ ہمارے بڑے اس دلدل سے نکلے ہیں۔ ان کی زندگی ختم ہوئی ہے تو وہ اس دلدل سے نکلے ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی یہی مہنگائی کا رونا رویا ہے، مہنگائی برداشت کی ہے، اور اسی مہنگائی کو روتے روتے اور پریشانیاں جھیلتے جھیلتے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ لیکن اشرافیہ ہے کہ ان کے خاندان 1947 سے لے کر اب تک ان کے بچے اور یہ خود کروڑوں اربوں ڈالرز کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، عیاشی کی لائف گزار رہے ہیں۔ یہ وہی تو لوگ ہیں جو اقتدار میں آتے ہیں، مزے لیتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، چاہے ان کا اقتدار 3 سال کے لیے ہو، چاہے آمروں کا اقتدار 10 سال کے لیے ہو، چاہے کسی کا 5 سال کے لیے ہو۔ پیپلز پارٹی ہے تو 1967 سے ہے، اسی طرح فوج ہے تو 1947 سے ہے۔ جتنی بھی جماعتیں آ رہی ہیں، نون لیگ ہے، یہ ساری کی سارے اس ملک پر اقتدار کر چکی ہیں، حکمرانی کر چکی ہیں، اور ان کے بچوں کو ہم نے کبھی غریب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی ان کے بچوں کو بلکتے سسکتے سکول سے باہر نکلتے دیکھا ہے کہ یہ انہوں نے کبھی مجبوری میں آ کر سکول چھوڑ دیا ہو۔ یہ آخر کس طرح کے حکمران ہیں کہ عوام کا خون چوس رہے ہیں، اور کس طرح کی عوام ہے کہ 1947 سے لے کر اب تک اپنے جسم کا قطرہ قطرہ جو ہے نا وہ ان کو دے رہی ہے اور برداشت کر رہی ہے۔ آخر کب تک یہ برداشت ہوگی اور کب تک ہم برداشت کر سکیں گے؟ لوگ کیوں روڈز پر آ گئے ہیں؟ کیوں خودکشیاں کر رہے ہیں؟ کیوں اپنے بچوں کو نہروں کے اندر پھینک رہے ہیں؟ کیوں اپنے گلے کے اندر پھندا ڈال کر مر رہے ہیں؟ آخر یہ حالات پیدا کرنے والا کون ہے؟ آخر اس طرح کے حالات پیدا کس نے کیے ہیں؟ کسی جمہوری ملک کے اندر سٹیزن کی زندگی، اس کی بنیادی ضروریات اور سہولیات حکومت کا کام ہوتا ہے، ریاست کا کام ہوتا ہے۔ ریاست ماں کے جیسی ہوتی ہے۔ یہ کیسی ماں ہے جو ڈائن بن گئی ہے؟ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچوں کو نگل رہی ہے؟ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچوں کا خون چوس رہی ہے؟ یہ کیسی ماں ہے جو ظالم بن گئی ہے؟ یہ کیسی ماں ہے جو اپنے بچوں جلتی زمین پر اپنے بچوں کو پھینکا ہوا ہے اور خود ان کو پر چل رہی ہے؟ خود تو عیاشی میں زندگی گزار رہی ہے، خود تو عیاشیاں کر رہے ہیں۔ لندن، پیرس، امریکہ، ہر جگہ پہ ان کی جائیدادیں، پراپرٹیاں ہیں، اور ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ جی IMF نے قرضہ اتنے مہنگے داموں دیا ہے تو ہمیں بجلی مہنگی کرنی پڑ گئی ہے۔ ہمیں آ کر بتاتے ہیں کہ پیٹرول ڈیزل انٹرنیشنل مارکیٹ میں مہنگا ہو گیا ہے۔ ہمیں آ کر کیوں بتاتے ہیں؟ جب آپ حکمرانی نہیں کر سکتے تو پھر الیکشن لڑتے کیوں ہیں؟ آپ نے 16 ماہ ہمارے اوپر حکومت کی ہے، اور ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ ان کے پیچھے ڈنڈا لے کر کھڑے ہوئے ہیں، آپ ملک کی باغ دوڑ سنبھالتے ہیں اور بیہائنڈ دا سین سنبھالتے ہیں۔ ہمیں سب پتہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ کون اس کے پیچھے ہے، کون اس کو چلا رہا ہے، ان حکومتوں کو، کون اس ملک کو اس نہج پر لے آیا ہے۔ یہ قوم سب سمجھتی ہے۔ چپ اس وجہ سے ہے کہ کہیں پردہ فاش نہ ہو جائے، کہیں میرے ملک کی آن کو نقصان نہ پہنچے، کہیں میرے ملک کی یہ جو طاقت ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ اس عوام کی سیکریفائس سمجھیں،
اس عوام کی قربانی سمجھیں کہ انہوں نے آپ کا پردہ رکھا ہوا ہے، خوف سے یا کسی بھی وجہ سے۔ آخر یہ کب تک اپنا پردہ یا آپ کا پردہ رکھ سکیں گے؟ کب تک اس خوف کو جو ہے نا وہ برداشت کر سکیں گے؟ اور کب تک آپ ان کے خوف کے پیچھے چھپے رہیں گے؟ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، اس قوم کے اندر جو لاوا پک رہا ہے اس کو پھٹنے مت دیں، پیچھے ہٹ جائیں، خدا را پیچھے ہٹ جائیں، اپنی حدود و قیود کے اندر چلے جائیں۔ جو آپ کا کام ہے وہ آپ کریں، جو پولیٹیشنز کا کام ہے ان کو پولیٹیشنز کو کرنے دیں۔ آپ نے عوام کو آج تک دیا ہی کیا ہے؟ ایک ووٹ کا حق تھا، وہ بھی نہیں دیتے۔ بکسوں کے اندر ووٹ کوئی کسی جماعت کو جاتا اور نکلتا کسی اور جماعت کا ہے۔ آخر کس کے ہاتھ پر یہ قوم اپنا لہو تلاش کرے؟ یہ جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ اپنے بچوں کا خون کس کے ہاتھ پر تلاش کریں؟ آپ اعلان تو کر دینا۔ میں ڈی جی آئی SPR سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آئیں، ایک بار پریس کانفرنس کریں اور ہمیں بتائیں کہ ملک کی اس موجودہ صورتحال کا آخر ذمہ دار کون ہے، ہم کس کا گریبان پکڑیں۔ آخر فوج نے بھی 35 سال اس ملک پر حکومت کی ہے، کئی جرنیلوں نے مارشل لاء کے ذریعے اس ملک پر حکومت کی ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی۔ اب بھی کہا جاتا ہے کہ ہم سیاست میں انوالو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود سیاسی جماعتوں کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ سیاستدان اس سے انکاری ہیں، سیاستدان کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کیا، نگران حکومتیں کہتی ہیں ہم نے نہیں کیا۔ تو پھر اب آ کر بتائیں ہمیں کہ آخر کر کون رہا ہے؟ ملک کے اندر اتنی بے قراری، بے چینی، انسٹیبلٹی کس نے پیدا کر رکھی ہے؟ قوم کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کرے؟ قوم کس کے پیچھے جائے اور کس کو گناہ گار سمجھے اور کس کا گریبان پکڑے؟ یہ قوم اس انتظار میں ہے۔ خدا را قوم کو پتہ خود بتائیں آ کر کہ یہ کون سی فورسز ہیں، کون سی طاقتیں ہیں جو ملک کو اس نہج پر لے آئی ہیں۔ ورنہ اگر قوم کو خود بخود پتہ چل گیا اور قوم کے ہاتھ ان گریبانوں تک چلے گئے جو اس ملک کی اس حالت کے حقیقی ذمہ دار ہیں، تو یقین مانیے جہاں جہاں قبضے ہیں وہ قبضے بھی ختم ہو جائیں گے، جہاں جہاں پر عہدوں سے دوبارہ نوازا گیا ہے وہ عہدے بھی ختم ہو جائیں گے آپ لوگوں کے۔ اس ملک کی انسٹیبلٹی مزید بڑھ جائے گی، اس ملک کی بے قراری، بے چینی اور بڑھ جائے گی۔ لوگ فرانس کی طرح صرف ہاتھ دیکھیں گے کہ کس کے ہاتھ صاف ہیں۔ جس کے ہاتھ صاف ہوں گے پھر وہی فرانس والا حال ہوگا۔ انقلاب فرانس کو آپ پڑھ لیں کہ لوگ کس طرح وہ فرانس کے اندر انقلاب آیا اور عوام نکلی اور کس طرح ان حکمرانوں کے گلے کاٹ دیے اور کس طرح ان کو بیرکوں کے اندر محدود کر دیا، اور آج فرانس کہاں ہے؟ میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ قوم کی سائیکالوجی کو سمجھیں، قوم کے درد کو سمجھیں، قوم کی تکلیف کو سمجھیں۔ قوم کبھی بھی لوگ کس حد تک اپنے بچوں کی خودکشیاں کروائیں گے، کس حد تک اپنی خودکشیاں کریں گے؟ جب یہ تھک جائیں گے، جب یہ پھٹیں گے تو آپ تک پہنچیں گے۔ پھر آپ کہاں بھاگیں گے؟ پھر آپ کو بھاگنے کا راستہ کون دے گا؟ یہی ایئرپورٹس عوام نے دیکھے ہوئے ہیں، یہی طیارے عوام نے دیکھے ہوئے ہیں، یہی ٹرینیں، یہی روڈز، یہی سڑکیں عوام نے دیکھی ہوئی ہیں۔ اگر انقلاب آ گیا، عوام نے ان شاہراہوں پر، ان ایئرپورٹس پر قبضہ کر لیا، تو پھر آپ کہاں بھاگیں گے؟ تو بجائے اس کے کہ وہ نوبت آئے کہ آپ کو بھاگنا پڑے، خدا را اس قوم کو سنبھالیں، اس ملک کو سنبھالیں۔ یہ ملک بہت پیچھے جا رہا ہے، یہ قوم بہت پیچھے جا رہی ہے۔ ہم انڈیا سے پیچھے چلے گئے، ہم بنگلہ دیش سے پیچھے چلے گئے، ہم افغانستان سے پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کہتا ہے تو کیا ہوا؟ عوام بجلی کے بلوں کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی ہے، مہنگائی کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی یہاں عوام کے مسائل کا مداوع کرنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی عوام کے مسائل کو حل کرنے والا نہیں ہے۔ سب اپنی عیاشیوں میں اڑے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی پاپا جونز کے پیزے کھا رہا ہے، کوئی آسٹریلیا کے اندر جزیرے لے رہا ہے، کوئی بیلجیم کے اندر جزیرے لے رہا ہے، کوئی ریٹائرمنٹ کے بعد باہر سیٹل ہو رہا ہے۔ تو اس قوم کو کون سیٹل کرے گا؟ اس قوم کے بچوں کو کون سیٹل کرے گا؟ یہ قوم آپ سے بار بار پوچھ رہی ہے۔ خدا را باہر نکلیں، کانفرنسز کریں اور بتائیں کہ کون اس صورتحال کا ذمہ دار ہے، ورنہ قوم بادی النظر میں آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہے۔ خدا را قوم بادی النظر میں آپ کو قصوروار سمجھتی ہے۔ قوم سمجھتی ہے کہ ملک کی اس انسٹیبلٹی کے پیچھے، ملک کی اس ساری مہنگائی کے پیچھے صرف آپ کا ہاتھ ہے،
صرف آپ کا ہاتھ ہے، کیونکہ ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے، تو ملک کی موجودہ معاشی صورتحال کے پیچھے بھی آپ ہیں، آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے، آپ کا قصور ہے۔ یہ قوم کا ہر بچہ کہہ رہا ہے، ہر گلی کے اندر، ہر بازار کے اندر، ہر دکان کے اوپر، ہر گھر کے اندر یہ چیمہ گویاں چل رہی ہیں کہ ان کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے، آپ ہی اس سب کے قصوروار ہیں، آپ ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ بادی النظر میں قوم آپ کو مجرم سمجھتی ہے، قوم آپ کو قصوروار سمجھتی ہے۔ خدارا آئیں، کانفرنس کریں، صفائی پیش کریں، تاکہ قوم کے دلوں کو اطمینان پہنچے، قوم اور آپ آمنے سامنے نہ آ جائیں، قوم اور آپ کی دشمنی نہ بڑھے۔ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، آپ کی اور قوم کی دشمنی، ڈائریکٹ دشمنی ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ دشمنوں کے مفاد میں ہے۔ یہ پروپیگنڈا ہے یا جو کچھ بھی ہے، اس حقیقت کو آشکار کریں، اپنی صفائی پیش کریں، عوام کو اعتماد میں لیں، تاکہ یہ عوام اعتماد کے ساتھ آپ کے ساتھ چل سکے۔ ورنہ جس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں، عوام آپ کو مجرم سمجھتی جا رہی ہے، ہمارے درمیان فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے درمیان اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اور خدا نخواستہ یہ ان اختلافات نے جھگڑے کی صورت اختیار کر لی، ان اختلافات نے ذاتیات کی صورت اختیار کر لی، تو ملک کا نقصان ہوگا، ہمارا نقصان ہوگا، پاکستان کا نقصان ہوگا۔ خدارا ملک کو ایسی صورتحال پیدا ہونے سے بچائیں، ملک کا سوچیں، اپنے بچوں کا نہ سوچیں، سیاستدانوں کے بچوں کا نہ سوچیں، امریکہ کا نہ سوچیں، کسی اور کا نہ سوچیں، اس قوم کا سوچیں جن کے بچے روز بھوک پیاس سے مر رہے ہیں، جو لوگ جنوں کے بلوں کی وجہ سے خودکشیاں کر رہی ہیں۔ خدارا اس قوم کا سوچیں۔ والسلام۔